معمولی جسارت نہیں ہے جو جناب حر نے کی ہے، معمولی مسئلہ نہیں تھا جو جناب حر نے کیا تھا. اور آج پوری کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار حر ہوتا، اور خود کہا بھی ہے حر نے، اگر حر نے توبہ نہ کی ہوتی. امام نے اپنے خیمے وہاں پر لگائے، پہنچ کر کے کچھ دیر میں لشکر پہنچ گیا. دیکھا امام نے جب حالت کو تو عجیب حالت ہے، سب چہرے سے پیاسے نظر آ رہے ہیں، جانوروں کی زبانیں نکلی آ رہی ہیں. امام نے کہا جلدی جلدی پانی پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ، کیونکہ فرزند رسول ایک منزل پہلے سے پانی لے کے چلے تھے. اور یہ کہا تھا کوئی ایسا ظرف آب نہ ہو جسے پر نہ کر لو تم لوگ. لوگوں نے سوچا کیوں اتنا پانی جمع کر رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں تھا چونکہ لوگ غافل ہوتے ہیں، امام غافل نہیں ہوتا لوگوں سے. سب کو پانی پلایا امام نے، جانوروں کو پانی پلایا، انسانوں کو پانی پلایا. اس کے بعد نماز ظہر کا وقت ہوا. امام نے حجاج ابن مسروق سے کہا مؤذن سے اذان کہو، اس نے اذان کہی. امام متوجہ ہوئے حر کی طرف کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو، ہم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھتے اپنے لوگوں کے ساتھ. کہا نہیں مولا یہ نہیں ہوگا، آپ نماز پڑھیے ہم اقتدا کریں گے. اتنی معرفت ہے، آپ نماز پڑھیے ہم اقتدا کریں گے. امام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد گفتگو ہوئی. کہا سنو ہم یوں ہی نہیں آئے ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمارے پاس خط لکھے گئے ہیں اور لوگوں نے عذر ظاہر کیا ہے کہ ہم بے امام ہیں، ہمارے پاس آئیے تاکہ ہم آپ کے ذریعے سے ہدایت پائیں، اس لیے ہم آئے ہیں. اگر تمہیں نہیں چاہیے تو ہم واپس ہو جائیں گے. حر نے کہا ہمیں کوئی اس کے بارے میں اطلاع نہیں، خطوط کے بارے میں. امام نے اشارہ کیا 2 بوری خط ہیں جو لا کے ڈال دیے گئے کہ یہ خطوط آئے ہیں. حر نے کہا میں اس کے لکھنے والوں میں نہیں ہوں. امام نے کہا اگر تمہیں نہیں چاہیے تو ہم چلے جاتے ہیں. خاموش ہے ابھی لوگ. نماز تمام ہوئی، امام اپنے خیمے میں گئے. کچھ دیر کے بعد شام کے وقت پھر آئے، پھر گفتگو ہوئی نماز کے وقت پر. اور امام نے پھر یہی کہا کہ سنو غور کرو، دیکھو لوگوں کہ کون ہے جو حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، کون ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، کون ہے جو لوگوں کو راہ راست سے غافل کر رہا ہے. کہاں جا رہے ہو سوچو، ہمارے ذریعے سے تمہاری ہدایت ہونا ہے. پھر کہا اگر تمہیں نہیں چاہیے تو ہم واپس ہو جائیں. حر نے کہا کہ ہم آپ کو واپس نہیں ہونے دیں گے. امام نے کہا سوار ہو اپنے اپنے جانوروں پر. لوگ سوار ہوئے، امام نے راستہ بدلنا چاہا، حر نے فرس پر ہاتھ ڈال دیا. کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. بس یہ سننا تھا کہ فرزند رسول نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سکلت کا امو کا یا حر ما ترید. اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ 1000 کے لشکر کا سردار ہے. میں جب یہ سنا تو ایک مرتبہ سر جھکا دیا. 2 لمحے کے لیے سوچا کہ حسین اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا نام لیا ہوتا، ذکر کیا ہوتا، تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا. لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں کا ذکر سوائے خیر کے نہیں کر سکتا. جناب سیدہ کے نام کی لاج رکھی، خدا نے جزا دی. کہا امام حسین سے کہتا ہے مولا سنیے، ہم آپ کے لیے جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم سے صرف یہ کہا گیا ہے کہ جہاں حسین مل جائیں حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ کوفے لے آئیں. کہا میں تیرے ساتھ کوفے نہیں جاؤں گا. کہتا مولا ایسا کیجئے کہ نہ کوفے جائیے نہ مدینے جائیے، کوئی اور راستہ لے لیجئے، ہم ابن زیاد کے پاس خط لکھتے ہیں، دیکھیں جواب کیا آتا ہے. اسی عالم میں امام حسین نے گھوڑے کو موڑا اور قادسیہ کی طرف چل دیے. کچھ دور چلے تھے، ایک منزل رک گئے، رات گزری، صبح پھر چلے. اب یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو آج کا دن تھا، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. حر نے نصیحت کرنا چاہیے امام کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، غور کریں، آپ صرف قتل کیے جائیں گے. وہ صحیح بھی کہہ رہا تھا اپنے اعتبار سے، جو کہ جنگی آدمی ہے، پہچانتا ہے کوفے والوں کو. مولا نے کہا کہ سنو، ہم موت کو قبول کر سکتے ہیں لیکن دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے ہم موت کو قبول کر سکتے ہیں. حر نے سمجھ لیا کہ اب حسین اس طرف نہیں آئیں گے،
الگ ہو گیا. چلتے رہے دونوں ساتھ ساتھ. کچھ دور چلے تھے کہ سامنے سے کوفے کی طرف سے ایک انسان آتا نظر آیا. وہ عمر ابن زیاد کا پیغام لے کر کے آیا کہ جہاں حسین ہے وہیں روک لے کسی بے آب و گیا صحرا میں. حر نے آ کر کے پھر خط دکھایا امام کا. امام نے کہا کہ نہیں ہمیں جانے دے. کا مولا نہیں جانے دے سکتا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, دونوں آگے قدم بڑھا رہے تھے, گھوڑے نے قدم روک دیے. امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جناب زہیر نے کہا کہ نینوا. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ شط فرات. کوئی اور نام بھی ہے؟ غازریہ. کوئی اور نام بھی ہے؟ جناب زہیر نے کہا کرب بلا. میں سے سننا تھا. امام نے کہا ہا ہونا محط رحالنا ومناخ رکابنا ومصفق دمائنا. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہیں گے. اتر گئے سرزمین کربلا پر. آج دوسری محرم ہے, امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا. سرزمین کربلا پر بہن وارد ہوئی. بھیا یہ بڑی ہولناک سی جگہ ہے, دل گھبرا رہا ہے. کیسے نہ دل گھبرائے, یہاں حجت خدا قتل ہوگی. کا بہن صفین سے واپسی میں اسی جگہ پر بابا بھیا حسن کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. کچھ دیر کے بعد جب بابا کی آنکھ کھلی اٹھے تو رونے لگے. بھیا نے پوچھا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ اسی دشت میں یہ پورا خون کا دریا بنا ہوا ہے, حسین ہاتھ پیر مار رہا ہے. اور میری طرف مڑے کہا کہ بابا میرے لال اگر ایسا وقت ہو تو کیا کرو گے؟ کہا بابا صبر کروں گا, یہ زمین میرے لیے بلائی گئی. لو عزیزو, حسین ابن علی کے خیمے لگ گئے کربلا کی سرزمین پر. دن گزرتے رہے, راتیں گزرتی رہیں, یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور وہ رات تھی جو فیصلہ کن رات تھی حر کے لیے. اور بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. اس رات میں پوری رات حر جاگتا رہا, پوری رات جاگتا رہا, فیصلہ کرتا رہا کیا کریں. چونکہ حر کو یہ بتا نہیں تھا کہ بات یہاں تک آ جائے گی. صبح ہوئی, ابھی نماز صبح کا وقت تھا کہ عمر سعد کے سامنے آیا. پوچھتا یہ بتاؤ کیا واقعا جنگ ہوگی؟ کیونکہ حالات دیکھ رہا تھا. کہاں جنگ ہوگی, اور ایسی جنگ ہوگی جس کا کم ترین حصہ ہاتھ پیر کٹنا ہو. بس یہ سنا تو کنارے ہٹاؤ. دھیرے دھیرے کنارے ہٹتے ہٹتے چل دیا حسین ابن علی کی طرف. امام حسین نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے, عجیب انداز سے آ رہا ہے, سر کو ہاتھ پر رکھے ہوئے, جیسے کوئی اسیر لایا جاتا ہے ایسے آ رہا ہے, ایسے آ رہا ہے. بیٹا ہے, بھائی ہے, غلام ہے. اور آیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے میرے لیے توبہ ہے؟ افرائیت لی من ذالک توبہ. اے میرے مولا یہ بتائیے کیا میرے لیے توبہ آپ دیکھ رہے ہیں توبہ ہے؟ امام حسین نے بازو تھام لیا. ارے ہاں میں نے بھی معاف کیا, تیری توبہ قبول ہے حر. بس مجلس تمام ہو گئی. جناب حر نے کہا مولا سب سے پہلے میں آپ سے ملا تھا, اور اب سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں. امام حسین نے سر جھکا لیا. حر جیسی تمہاری مرضی. اے میرے مولا کچھ دیر کے لیے روک لیں, تو بھوکا پیاسا نہیں ہے, ابھی آیا ہے, مہمان ہے. کہا میں نے معاف تو کر دیا, لیکن دیکھ نہیں رہے ہو کتنا شرمندہ ہے حر. ارے میں کیسے برداشت کروں میرا مہمان دیر تک شرمندہ رہے. بعض مقاتل نے یہ بھی لکھا, کہتا ہے مولا مجھے اتنی اجازت دے دے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں. عجیب اجازت ملی. آ کر کے بیبیوں کے خیموں کے سامنے دو زانو بیٹھا زمین پر, اور کہتا ہے تعارف کرایا, اے اہل بیت مصطفیٰ میں وہی ہوں جو آپ کی ساری مشکلات کا باعث ہوں.
لیکن اب شرمندہ ہوں، آپ کے سامنے معافی کے لیے آیا ہوں۔ اتنا درد تھا حر کے لہجے میں کہ آواز بلند ہو گئی، واہ محمد! کہتا میری دو خواہشیں ہیں جو میں نے مقتل میں دیکھا، دو خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ کہ مجھے معاف کر دے، اور دوسری خواہش یہ قیامت میں بی بی سے شکایت۔ مجلس ختم ہو گئی عزیزو، اس کے بعد آیا امام کے سر کا بوسہ دیا اور میدان میں چلا۔ کچھ دور گیا، واپس آیا، اپنے بیٹے کہتا پہلے تو جا۔ بیٹے کو، بھائی کو اپنے سے پہلے حر نے بھیجا، اور جب بیٹا گھوڑے سے گر گیا کہتا پروردگار تیرا شکریہ، تو نے میری امانت کو قبول کر لیا۔ خود میدان میں آیا، خوب لڑا، نصیحت کی، خطبہ دیا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن بعض لوگوں نے لکھا کہ حر کے کہنے سے کچھ لوگ اس طرف آئے اور پھر اس کے بعد تلوار نکالی، خوب لڑا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا۔ مجلس ختم ہو گئی، گھوڑے سے گرا۔ بعض مقاتل نے لکھا خود سرکار سید الشہداء حر کے لاشیں پر آئے، آ کر کے حر کا سر زانو پر رکھ لیا۔ اللہ، یہ وہی تو ہے جس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ کہاں وہ جسارت، کہاں یہ فضیلت؟ اسے کہتے ہیں امام، اپنے امام سے رابطہ کرے، مولا شرمندہ ہے آقا۔ گھٹنوں بس، گھٹنے پر سر رکھ لیا، آواز دی انتا حر کما سمت کا امک، اے حر تو یقیناً حر ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ پھر ماں کا تذکرہ کیا، اے حر ہم نے تیری ماں کا ذکر تیری ہدایت کے لیے کیا تھا، اپنے دل پر لے کے نہ جانا۔ اے حر تمہارا سر تو حسین کے زانو پر آ گیا، لیکن ہائے حسین، جب گھوڑے سے گرے تو کوئی ایسا نہ تھا جو حسین کے قریب آتا۔ ایک ماں تھی جو کہتی پھر رہی تھی، ولدی، میرے